السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ۔ سامعین کرام اور اس پروگرام میں موجود خواتین ملت، عزیزان گرامی، عزیز بچوں اور میرے بزرگ ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے سارے امور اور معاملات میں شریعت مطہرہ کے مطابق اللہ تعالی کے فرمان کے مطابق امانت داری برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں امانت داری کوٹ کوٹ کر بھر دے اور ہر طرح کی بددیانتی اور خیانت سے محفوظ رکھے۔ وہی ہدایت دینے والا ہے اور وہی نیکیوں کی توفیق دینے والا ہے اور وہی ہر طرح کے گناہوں سے بچانے والا ہے۔ 2 روز پہلے کے درس میں نے امانت داری کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں چند قرآنی آیات اور احادیث نبویہ کی روشنی میں کچھ گفتگو کی تھی، اور یہ سمجھانے کی اور سمجھنے کی کوشش کی گئی تھی کہ امانت داری یہ بہت ہی بہترین صفت اور عادت ہے۔ جس شخص کے اندر دیانت داری پائی جاتی ہے، امانت داری پائی جاتی ہے، جو شخص خیانت کے ہر راستوں سے بچا رہتا ہے، وہ اللہ تعالی کے ہاں بھی محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے اور سماج اور معاشرے کے اندر بھی محبوب اور پسندیدہ ہوتا ہے۔ اور امانتوں کا ضائع ہو جانا یا خیانتوں کا عام ہو جانا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک عظیم ترین نشانی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ۔ جب امانت داریاں اٹھ جائیں، جب امانتوں میں خیانتیں ہونے لگیں، امانت دار لوگ ختم ہو جائیں یا لوگوں کے دلوں سے امانت داری کی جگہ پر خیانت جگہ لے لے، تو قیامت کا انتظار کرو۔ گویا امانتوں کا اٹھ جانا اور اس کا چلن ہو جانا اور عام رواج بن جانا، خیانت عام ہو جانا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک اہم ترین نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کی خیانتوں سے بچائے اور مکمل اللہ تعالی ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں اور اپنے بندوں کے جملہ حقوق کے بارے میں امانت دار اور دیانت دار بنائے۔ سامعین کرام، امانت داری ہی کے تعلق سے چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے جائیں گے، کتاب اللہ قرآن مجید کی بلند و بالا تعلیم سے دور ہوتے جائیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی تربیت سے غفلت برتنے لگیں گے، اور جو قیامت قریب آنا شروع ہو جائے گی، ویسے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ
امانت داریاں اٹھتی چلی جائیں گی، خیانت کا چلن ہو جائے گا، یہاں تک کہ لوگ تلاش کریں گے اور تلاش بسیار کے بعد بھی امانت دار لوگ نہیں پائیں گے۔ دیکھنے میں لوگ لباس میں اچھے ہوں گے، چال چلن میں اچھے ہوں گے، ظاہری طور پر بڑے شریف اور سنجیدہ دیکھے جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کے اندر امانت داری ڈھونڈنا چاہیں گے تو آپ کو امانت داریاں نہیں ملیں گی، اور یہ قیامت جو قریب آئے گی، اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قیامت برے لوگوں پر قائم ہوگی، مومن اٹھا لیے جائیں گے، اور جب لوگوں کے یہاں سے امانت داریاں بالکل ختم ہو جائیں گی یا مدھم پڑ جائیں گی تو قیامت کے آنے کا انتظار کیجئے۔ آج ہم جب اپنے سماج پر نگاہ ڈالتے ہیں، کوئی بھی سماج ہو، کسی بھی مسلک اور مشرب کا سماج ہو، کسی بھی دین اور دھرم کے ماننے والے ہوں، آج اگر آپ جس مجارٹی میں ہیں، جس گاؤں میں ہیں، اسی گاؤں میں دیکھ لیجئے، جس خاندان میں ہیں اسی خاندان میں دیکھ لیجئے، جس گھر میں آپ ہیں اسی گھر میں دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ زندگی کے اپنے ذاتی معاملات میں، چاہے وہ بیع و شراء، خرید و فروخت ہو، اور چاہے لین دین ہو، اور چاہے دیگر امور ہو، کتنے لوگ آج ایسے پائے جاتے ہیں کہ آپ ان کے پاس 100 روپیہ یا 100 روپے کی چیز دے دیں ادھار یا اس طرح، اور آپ کو مکمل یقین ہو کہ وہ ہماری امانت واپس ہو جائے گی۔ اگر ایک معاملے میں امانت دار ہیں تو دوسرے معاملے میں وہ خائن ہیں اور خیانت کرنے والے ہیں۔ آئیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی کی تھی، اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی بالکل آج ہم اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کے بارے میں، دیانت داری کے بارے میں، یا امانتوں کے اٹھنے کے بارے میں 2 حدیثیں بیان کی ہے۔ ایک وہ حدیث جس میں ہے کہ جب امانتیں اٹھ جائیں تو قیامت کا انتظار کر، اور یہ ایک حدیث کہتے ہیں میں نے ان میں سے ایک حدیث کو دیکھ لیا، ایک پیشین گوئی کو دیکھ لیا، اور دوسرے کا میں انتظار کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الامانۃ نزلت فی جذور قلوب الرجال، امانت ہر مرد و عورت کے دل میں فطری طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کو اس فطرت پر پیدا کیا ہے کہ ان کے دلوں میں امانت داریاں ہیں۔ امانت اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر کوٹ کر کے پیدا کر دیا ہے، لیکن لوگ اپنی فطرت کے خلاف خیانتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ امانت لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی لوگوں کی فطرت میں، مزاج میں، پراکرتی میں، نیچر میں ہے کہ وہ امانت داری کریں۔ پھر اس کے بعد قرآن اترا، تو جن لوگوں نے قرآن کو سیکھا، اور جن لوگوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک کو سیکھا، انہوں نے سیکھا۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتوں کے اٹھ جانے کے سلسلے میں، امانت کے اٹھ جانے کے سلسلے میں ہم سے بیان کیا۔ وہ حدیث سنیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی سوئے گا یا اونگھے گا اور اس کے دل سے امانت داری اٹھ جائے گی، یعنی لوگ 2 مفہوم ہے، یعنی لوگ امانت کے سلسلے میں لاپرواہ ہو جائیں گے، غافل ہو جائیں گے، اس کو کوئی مقام اور حیثیت نہیں دیں گے، اور یا تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ایک جھپکی میں لوگ سوئیں گے، امانت دار رہیں گے، سونے سے پہلے دیانت دار رہیں گے، سو کے اٹھیں گے تو ان کے دلوں میں خیانتوں کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، امانت داری ان کے دلوں سے اٹھتی چلی جائے گی۔ تو آدمی سوئے گا، پھر اس کے دل سے امانت ختم کر دی جائے گی، اٹھا لی جائے گی، اور اس کا اثر اس پر باقی ہو جائے گا، جیسے کہ کوئی پھنسی کا یا کوئی کالے داغ کا یا کوئی معمولی زخم کا اثر اس پر ہو جائے۔ پھر وہی آدمی دوبارہ سوئے گا تو اس کے دل سے امانت ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ جھلکا، جس کو ہمارے یو پی کی زبان میں کہتے ہیں، آبلہ جیسا ہو جائے گا۔ جیسے کہ ایک آگ کا انگارہ کسی کے پیر پر گر جائے اور وہ پھول کر کے آبلہ بن جائے، اور وہ آبلہ ہی رہے گا، پھوڑے کی طرح رہے گا، لیکن وہ بالکل اندر سے کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی لوگوں کے قلب و جگر سے اس طرح امانت اڑ جائے گی کہ لوگ کے دلوں میں ایک طرح سے ابلا پڑ گیا ہو، کہ بالکل پھولا ہو، دیکھنے میں بڑا اچھا خوبصورت لگے، لیکن اندر وہ کھوکھلا ہو جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری لی اور اپنے پیر مبارک پر اسے لڑکایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، لوگوں کے حالات اس طرح ہو جائیں گے، لوگوں کے قلب و جگر سے، لوگوں کے دل و دماغ سے امانت داری کی اہمیت، امانت داری کی فضیلت، امانت داری کے قدر اس طرح اٹھ جائے گی کہ لوگ خرید و فروخت کریں گے، لوگ لین دین کریں گے، لیکن کوئی امانت داری نہیں برتے گا، یا کوئی امانتوں کو واپس نہیں کرے گا۔ حال یہ ہو جائے گا، لوگ اس قدر ہو جائیں گے، اس طرح ہو جائیں گے کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت کریں گے، لین دین کریں گے، لیکن اکثریت یا ان میں سے کوئی امانتوں کو واپس نہیں کرے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اِنَّ فِي بَنِي فُلَانَ رَجُلًا أَمِينًا، فلاں قبیلے کے اندر، فلاں گاؤں کے اندر، ہزاروں گاؤں کے بیچ میں، ہزاروں قبیلوں کے بیچ میں، ہزاروں خاندانوں کے بیچ میں کہا جائے گا فلاں خاندان میں ایک امانت دار آدمی ہے۔ اس طرح لوگوں کے دل و دماغ سے امانت اڑ جائے گی، لوگ امانتوں کو ادا کرنا لوگ امانتوں کو ادا کرنا اپنی بے عزتی تصور کریں گے۔ کہا جائے گا فلاں گاؤں میں ایک امین ہے، حتی یقال للرجل ما اجلدہ، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں آدمی ہے، بڑا شریف ہے، بڑا مضبوط ہے، بڑا عقل مند ہے، لیکن اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں پایا جائے گا۔ بڑی تعریف اس کی ہو جائے گی، فلاں آدمی ہے، اس طرح ہے، اس طرح ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا سوجھ بوجھ والا ہے، اتنا عقل مند ہے، اس کا پرشنسا، اس کا نام ہوگا، لیکن اگر اس کے ٹٹولا جائے گا، جانچا جائے گا تو اس کے دل میں رائی کے برابر بھی امانت داری نہیں رہے گی۔ اور آج آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، چاہے وہ مدرسوں کا معاملہ ہو، اور چاہے مسجدوں کا معاملہ ہو، چاہے عیدگاہوں کا معاملہ ہو، یا خاندانی لین دین کا معاملہ ہو، یا تجارت خرید فروخت کا معاملہ ہو، آج ڈپلیکیٹ اوریجنل کر کے بیچا جاتا ہے۔ آج کسی کے ہاں آپ ایڈوانس جمع کر دیجئے تو مال کے واپسی کی امید نہیں کرتے ہیں، کسی کو قرض دے دیجئے، کسی کے پاس دھروہر رکھ دیجئے تو بہت کم ہی لوگ پائیں گے جو بالکل پوری امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ آپ کی امانت کو واپس کریں گے۔ نماز میں آگے ہوں گے، روزے میں آگے ہوں گے، لباس میں شریفانہ لباس ہوگا، لیکن امانت داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، اللہ کے رسول حضرت حذیفہ کہتے ہیں ہمارے ایک زمانہ وَلَقَدْ أَتَىٰ عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالِي أَيُّكُمْ بَایَعْتُ، ہمارے اوپر ایک ایسا دور بھی آیا کہ میں پرواہ نہیں کرتا تھا کہ کس سے میں نے خرید و فروخت کیا،
اگر مسلمان ہے تو وہ اپنے دین پہ لوٹا دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، لمبی حدیث ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اما اليوم فما كنت لأبايع منكم الا فلانا وفلانا، کہتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ میں بیچ دیا کرتا تھا، خرید لیا کرتا تھا، یہ نہیں دیکھتا تھا کہ یہ مسلمان ہے، کہ یہودی ہے، کہ نصرانی ہے، لیکن آج یہ کب کی حدیث ہے، آج میں خرید و فروخت نہیں کرتا ہوں سوائے فلاں اور فلاں سے۔ سامعین کرام، یہ حدیث جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی تھی امانت میں خرد برد کرنے کے سلسلے میں، دیانتداری اٹھ جانے کے سلسلے میں، آج وہ اپنی نگاہوں سے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ لوگوں کے دلوں سے امانت داریاں اٹھ جائیں گی، اور یقیناً اللہ ہمیں اپنے معاملے میں سچا اور امانت دار بنائے۔ اگر ہمارے دلوں میں ہمارے دلوں سے امانت داریاں اٹھ رہی ہیں، خیانتیں پیدا ہو رہی ہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ اب قیامت قریب ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے امانت کے ادا کرنے کی اہمیت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے میرے بھائیو ساتھیوں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی ایک روایت سنیے، کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول اکرم، ایک بات اور میں بتلاتا چلوں، اگر آپ کے پاس کوئی امانت داری، کوئی آدمی دھروہر رکھنے کے لیے آئے، کوئی سامان بطور امانت رکھنے کے لیے آئے یا لین دین کرے، تو بڑے ایمان کو مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کر کے کہ اس کو ہم ویسے والے تب لیجئے۔ اگر ذرہ برابر آپ کمزور ہیں، کمزور ایمان والے ہیں، بہلاوے میں آ سکتے ہیں، تو اللہ کے واسطے امانتوں کو نہ گوارا کیا کریں، کیونکہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، الا تستعملنی، اے اللہ کے رسول آپ مجھے گورنر نہیں بنائیں گے، فلاں پر آپ مجھے ذمہ دار نہیں بنائیں گے، مجھے ذمہ داری دے دیجئے، کوئی مجھے ذمہ داری دے دیجئے، مجھے گورنر بنا دیجئے، کچھ لوگ میرے ماتحت رہیں۔ کہتے ہیں ابو ذر غفاری کہ جب میں نے اللہ کے رسول سے یہ عرض کیا تو اللہ کے رسول فضرب بیدہ علی منکبیہ، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے میرے مونڈھے پر مارا، پھر آپ نے فرمایا یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر تم کمزور ہو، وانہا امانہ، اور یہ نظامت کا پا جانا، یہ سرداری کا پا جانا، یہ گھر کا اگوا ہو جانا، یہ گورنر ہو جانا، یہ امانت ہے۔ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، یہ سرداری، یہ منصب، یہ مقام، یہ منصب، یہ پوسٹ، یہ قیامت کے دن شرمندگی کا سبب بنے گی۔ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، سوائے اس آدمی کے جس نے اس کے حقوق حق کے ساتھ اس کو لیا، وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، اور ذمہ داری لینے کے بعد اس نے اس کے حق کو ادا کیا۔ تم گورنر بننا چاہتے ہو، تم ذمہ دار بننا چاہتے ہو، تم سرپرست بننا چاہتے ہو، تم مالک بننا چاہتے ہو، یاد رکھو اپنی کمزوری کا احساس کہ ایسی چیزوں کی ذمہ داری نہ لو، کیونکہ یہ قیامت کے دن یا تو رفع درجات، مرتبے کی بلندی کا سبب بنے گا، اور یا تو ندامت، حسرت اور شرمندگی کا سبب بنے گا۔ سے صحیح مسلم کی روایت ہے، ہاں جس آدمی نے کوئی ذمہ داری قبول کی حق کے ساتھ، اور اس ذمہ داری کے قبول کرنے کے بعد اس کے اوپر جو واجب ہوتا ہے پوری دیانت داری کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ، پوری چوکسی کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کیا،
تو اس کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا. لیکن جس شخص نے کسی چیز کی ذمہ داری لی، یہ ذمہ داری امانت ہے، اس کے حقوق کو ادا نہ کیا یا ناحق طریقے سے اسے لیا، یہ کسی قیامت کے دن رسوائی کا سبب ہوگا. علماء کرام ہم اس حدیث کو، صحیح مسلم کی اس روایت کو بار بار پڑھے بھی ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں اور اس پر عوام کو ابھار بنے. ذرا دیکھیے جتنے منصبوں پر ہم اور آپ فائز ہیں، کیا ہم اس کے اہل ہیں؟ دوسری بات، اگر ہم اس کے اہل بھی ہیں تو ہم اس کے سارے حقوق کی ادائیگی اپنے منصب، اپنے مقام، اپنے رتبے، اپنی ذمہ داری کے حقوق کی ادائیگی امانت داری کے ساتھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارا پاپی من ہمیں دھوکہ نہ دے، ہمارا پاپی من ہمارے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بزعم خیش خوشگمانی کے شکار ہیں کہ ہم بڑے امانت دار ہیں، حالانکہ اگر تنہائی میں بیٹھے تو سراسر خیانت ہی خیانت ہے، ڈھکوسلا ہی ڈھکوسلا ہے. دوستو یہ جان لو، اگر آپ کو کسی نے ذمہ دار بنایا ہے، بڑے غور سے سنیں اور سمجھیں اور اس کو طنز نہ محسوس کریں. اگر آپ کو کسی نے اپنے حق پر، اپنے مال پر، اپنے معاملے پر، اپنی کسی چیز پر آپ کو امانت دار سمجھ کر کے آپ کے حوالے کیا ہے، تو آپ اگر حق رکھتے ہیں، حق ہے تو آپ لیجئے اور اس کو اس کے حقوق کے حساب سے ادا کیجئے. ورنہ اپنی ذمہ داریوں میں، اپنے پاس رکھی ہوئی امانتوں میں اگر ہم نے خیانت کی، اللہ محفوظ رکھے، تو یاد رکھیں قیامت کے دن یہ ندامت، شرمندگی، حسرت اور افسوس کا سبب بنے گا. اور قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں معاملات کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کو برتنا چاہیے. میرے مسلمان بھائیوں، میں آج خطاب کر رہا ہوں اپنے ان بھائیوں کو، اپنی ان بہنوں کو جو کلمہ طیبہ کے اندر پڑھتی ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حد درجہ امانت دار تھے. اپنی زندگی کے سارے معاملات میں، چاہے وہ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہو یا زندگی 40 سالہ زندگی ہو یا نبوت کے بعد کی زندگی ہو، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس امانت کے فطرت پر پیدا کیے گئے تو اسی پر باقی تھے، یہاں تک کہ آپ کا لقب امین تھا. کفار مکہ، ضدی، حج دھرم، حیوانیت زدہ مخلوق بھی اس وقت اللہ کے رسول کے پاس امانتیں لا کر کے رکھتے تھے. آپ کا نام صادق اور امین رکھا گیا تھا. ہم ایسے نبی کے امتی ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں قیامت کے دن شفاعت کرنے کی اجازت دے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی سے عقیدت ہے، ہمیں اپنے نبی سے محبت ہے، ہم اپنے نبی کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دیگر دینی کام کرتے ہیں. کیا ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے معاملات میں امانت داری اختیار کرنے کی تعلیم نہیں دی ہے؟ کیا ہمارے رسول نے فعلی طور پر کر کے، امانت داری برت کر کے، امانت میں خیانت سے بچ کر کے تعلیم نہیں دی ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داریوں کو دیکھیے اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کی پیروی ہر معاملے میں کی جائے گی. یہ نہیں کہ نماز میں پیروکار ہوں، خطبہ دینے میں پیروکار ہوں، غریبوں کی مدد کرنے میں پیروکار ہوں اور امانت میں خیانتیں کریں، امانت میں بددیانتی کریں. ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا.
اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستروں پر اپنے گھروں میں گرا پڑا کھجور نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی، یہ امانت داری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لانقلب الی اہلی فاجد التمرۃ ساقطۃ علی فراشی، میں اپنے اہل و عیال کے پاس باہر سے واپس آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ میرے بستر پر کھجور پڑی ہوئی ہے یا میرے گھر میں کھجور پڑی ہوئی ہے، میں اس کو ہاتھ سے اٹھا کر کے اپنے منہ کے قریب لے جاتا ہوں کھانے کی خواہش سے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہیں یہ کھجور صدقے کا نہ ہو، کیونکہ صدقہ اللہ کے رسول کے لیے زکوٰۃ، اور صدقہ جس کو زکوٰۃ کے معنی میں کہا گیا، اللہ کے رسول اور ان کے آل کے لیے حرام تھا۔ میں اسے اپنے کھانے کے لیے اپنے منہ کے قریب لے جاتا ہوں، لیکن میں کھاتا نہیں ہوں، اس خدشہ سے، اس خوف سے، اس اندیشے سے کہ کہیں یہ کھجور اموال صدقہ میں سے نہ ہو، صدقہ کا مال نہ ہو، تو میں اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتا ہوں۔ یہ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری، قربان جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو حرام قرار دیا تھا۔ آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں، بستر پر یا گھر پر پڑی کھجور پاتے ہیں، ہاتھ سے اٹھاتے ہیں، منہ کے قریب لے جاتے ہیں، پھر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر غالب ہوتا ہے کہ کہیں یہ صدقے کا مال نہ ہو، اور اسے پھینک دیتے ہیں، کھاتے نہیں۔ یہ ہے امانت، جبکہ وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے گھر والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کا رب کائنات جو علیم بما فی الصدور ہے، جو سینوں کی بھیدوں کو جاننے والا وہ ہوتا ہے۔ یہ ہے امانت داری۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کفار مکہ نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح کا ظلم کیا ہے۔ آج تو ایک بھائی کا دوسرے بھائی سے معمولی بات میں بدگمانی ہو جائے، تو میں ہو جائے، طوفان کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ ایسا طوفان کہ لگتا کبھی یہ میرے گاؤں کا نہیں تھا، میرے ملک کا نہیں تھا، میرے گھر کا نہیں تھا، اس سے میرا کوئی پہلے سے کوئی سمبند اور کوئی تعلق نہیں تھا۔ اے مسلمانوں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو امانت دار بنائے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ نے کس طرح کی ظلم اور زیادتی کی، لیکن ان کی امانتیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ جب ہجرت کا وقت آیا، اللہ کے رسول کی امانت داری دیکھیے، اپنے جانی دشمنوں کی امانتوں کو واپس کرنے کے لیے حضرت علی کو چھوڑ دیا گھر میں اور کہا یہ فلاں کی امانت ہے، 2-3 دن کے اندر اس امانت کو واپس کر کے تم بھی ہجرت کر کے چلے آنا۔ سبحان اللہ، فدا ہو ابی و امی، ہم سب کے ماں باپ آپ پر قربان جائیں۔ یہ اللہ کے رسول نے صرف زبانی طور پر تعلیم نہیں دیا امانت داری برتنے کی، بلکہ معاملتی طور پر، عملی طور پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہ کہ کفار مکہ جو سب سے بڑے ظالم تھے، کوئی ظلم کا کوئی شوشہ انہوں نے باقی نہیں رکھا تھا۔ کیا کچھ نہیں کیا گیا؟ آپ کے گردن مبارک پر اونٹ کی اجھڑیاں رکھ دی گئی، ابو جہل نے آپ کے منہ پر تھوک دیا، اور عقبہ ابن معیط نے گلے میں پھندا ڈال کر طواف کے دوران کھینچ لیا، شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک نظر بند کر دیا، کا اعلان کر دیا، یہاں تک کہ آقا نامدار جب ہجرت کے لیے نکلے تو اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد کا زندہ یا مردہ سر لے کر کے آئے 100 سرخ اور قیمتی اونٹ اسے انعام میں دیے جائیں گے۔ کیا کچھ راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، طائف کے بازار میں آپ کی پٹائی کی گئی، وغیرہ 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 وغیرہ۔ لیکن ان ساری بدتمیزیوں کا بدلہ، عداوتوں کا بدلہ اللہ کے رسول نے لینا اس انداز سے پسند نہیں کیا کہ ان کی امانتیں میرے پاس سے ہڑپ کر لو، کھا لو۔ ہم جا رہے مدینہ، معلوم میں کیا ہو، ہمارے صحابہ کے ساتھ کیا کچھ ہو۔
یہ ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میرے بھائیوں، جو ہمارے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور سنیے، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی حکومتوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اور اتہاس پڑھیں، تاریخ پڑھیں۔ آج آپ حاکم ہو گئے ہو اپنے پبلک کے ووٹ سے، اور کس طرح بددیانتی کر رہے ہو، کس طرح حقوق کی پامالی کر رہے ہو، کس طرح خیانتیں کر رہے ہو۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی حیات طیبہ، ان کی مبارک زندگی غیر مسلموں کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے، اور مسلمانوں کے لیے خصوصیت کے ساتھ۔ اے وہ مسلمانوں جو لوگوں کی امانتوں اور دھروہروں میں خیانتیں کرتے ہو، دیکھو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ کو فتح کیا، آپ بادشاہ اس وقت تھے، ایک طرح سے فاتح مکہ، کفار مکہ پریشان تھے کہ آج مکہ پر قبضہ، محمد ان کے ساتھیوں کا ماننے کیا ہمارے بارے میں فیصلہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خانہ کعبہ کی چابی یہ حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس رہا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت ابن جریج نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو صاحب امانت کے سپرد کر دو۔ کہتے ہیں یہ آیت کریمہ اتری ہے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ سے خانہ کعبہ کی چابی لی، کیونکہ یہ چابی زمانے سے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے پاس تھی۔ اللہ کے رسول نے ان سے چابی لی، عثمان سے۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ سن 8 ہجری میں چابی لے کر کے خانہ کعبہ کے دروازوں کو کھولا اور اس میں داخل ہوئے۔ پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی آیت کریمہ تلاوت کرتے ہوئے خانہ کعبہ سے نکلے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو صاحب امانت کے سپرد کر دو۔ چنانچہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کو بلایا، آؤ عثمان کہاں ہو؟ یہ خانہ کعبہ کی چابی ہے جس کے ذمہ دار تم ہو، میں نے تم کو کعبہ کو کھولنے کے لیے لیا تھا، آئیے میرے پاس بطور امانت تھی خانہ کعبہ کی چابی، یہ لو، یہ امانت تمہارے پاس ہے۔ اور اللہ کے رسول نے عثمان بن طلحہ بن ابی طلحہ کے خانے کے حوالے کر دیا خانہ کعبہ کی چابی۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اگر ہم آپ پڑھیں گے تو ہم جانیں گے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امانت، صداقت کا معاملہ کیا یہودیوں کے ساتھ اور مشرکین مکہ کے ساتھ، نصرانیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، اور یہی تعلیم دی گئی۔ دیکھ لو میرے بھائیوں، یہ آج جو ہم لوگ خیانتیں کر رہے ہیں، اللہ محفوظ رکھے کہ فلاں سے فلاں دشمنی ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیسے میں، یہ امانت برتنا اللہ کا حق ہے اور بندوں کا بھی حق ہے۔ لا تخن من خانک، فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر تمہاری کوئی خیانت کرے تب بھی تم اس کی خیانت نہ کرو۔ اور یہی معاملہ تھا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت دادا صحابہ کرام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ آپ اللہ کے رسول کے امانت داری کے بارے میں سوچئے کہ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی، گھبرائے ہوئے، پریشان، کپکپاہٹ کی حالت میں گھر پہ آئے، ماں خدیجہ سے کہا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، آپ مجھے کمبل اڑا دے، میں گھبرایا ہوا ہوں، کیونکہ آج میں نے جو ماجرا غار کے اندر دیکھا ہے، اس سے پہلے ماجرا اپنی زندگی میں اتنی عمر میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ نے شوہر نامدار کو بہترین انداز میں تسلی دلاتے ہوئے آپ کی اچھائیوں کو، آپ کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے واللہ انک لتؤدی الامانہ وتصلی الرحمہ وتصدق الحدیث، اے میرے شوہر نامدار آپ گھبرائے نہیں، آپ حواس باختہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ تو وہ ہیں جو امانت کو ادا کرتے ہیں، رشتے ناطے کو باقی رکھتے ہیں، بات میں سچائی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تسلی کے اہم موقع پر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن خوبیوں کو ذکر کیا تھا، ان میں سے ایک خوبی اللہ کے رسول کے بارے میں یہ ذکر کیا انک لتؤدی الامانہ، کہ آپ امانت دار ہیں، آپ امانت ادا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت خدیجہ جانتی تھی اپنے تجارتی معاملے میں شریک کرنے اور اپنی تجارت کو دے کر تجارت کے بارے میں شام بھیج کر کے، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت داری اور دیانت داری اور معاملات کی سچائی اور اخلاق کی پاکیزگی سبب بنی حضرت خدیجہ کے دل میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کا جذبہ موجود تھا۔ یعنی ابھی نبوت سے پہلے یہ آپ کے اندر معاملہ تھا۔ اور یاد کرو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو، میں ان چیزوں کو صرف اپنے لیے ذکر کرتا ہوں، آپ سب کے لیے ذکر کرتا ہوں کہ ہم لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے ہمیں امانت داری اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، امانتوں کو واپس کر دینے کا حکم دیا ہے، اور اگر کوئی میرے حقوق میں خیانت بھی کرے تو اس کے حقوق میں خیانت کرنے سے ہمارے رسول نے روکا ہے۔ اور ہمارے رسول کتنے امانت دار تھے۔ جب جعفر بن ابی طالب نجاشی کے درمیان میں جو حبشہ کا بادشاہ تھا، حبشہ کا بادشاہ تھا نجاشی رضی اللہ عنہ، جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر بن ابی طالب نے تقریر کی تھی تو اس وقت حضرت جعفر بن ابی طالب سے جب ان کے اللہ کے رسول کے دین کے بارے میں پوچھا گیا تو جواب دیا حتی بعث اللہ الینا رسولا امینا رسولا منا نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفتہ۔ حضرت نجاشی نے کہا تھا، حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا تھا نجاشی کے دربار میں، جب اللہ کے رسول کے بارے میں نجاشی نے پوچھا کہ ہم لوگ یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جانب ہمیں میں سے رسول بھیجا جس کے حسب و نسب کو ہم جانتے ہیں، جس کی صداقت کو ہم جانتے ہیں، جس کی امانت کو ہم جانتے ہیں، امانت داری کو جانتے ہیں، جس کی پاک بازی کو ہم جانتے ہیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کا معاملہ، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے ہمیں سیرت انبیاء قصص النبیین جو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کی ہے اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ قرآن کی تلاوت کر کے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسولوں کو بھیجا سارے رسول امانت دار تھے، چاہے وہ نوح علیہ السلام ہو، اور چاہے وہ ہود علیہ السلام ہو، اور چاہے موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے صالح علیہ السلام ہو، سارے نبیوں کو، چاہے وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور ایک دور آیا کہ وہی بھائی جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ ہوئے اور قحط سالی اور سوکھا سے پریشان ہوئے، یوسف علیہ السلام ہی کے پاس غلہ لینے کے لیے آئے، پہچان نہ سکے، لیکن حضرت یوسف نے کہا، یہ نہیں سوچا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حسد کی وجہ سے میرے باپ کو دھوکہ دے کر کنویں میں ڈال دیا تھا، میرے قتل کی سازش کی تھی، آج یہ مجبور اور مقہور ہو کر پریشان ہو کر کے میرے دربار بادشاہ میں ان کے ساتھ ان کی خیانتوں کا بدلہ لوں، نہیں پورا کا پورا دیا۔ اور اس عورت کے بارے میں جب اس کی نیت خراب ہوئی تو حضرت یوسف نے کس طرح دیانت داری برتی۔ میرے بھائیو اور ساتھیو، آپ جان لیجئے کہ امانت داری اختیار کرنے میں خود ہمارا فائدہ ہے، سماج کا فائدہ ہے۔
لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات میں امانت داری اختیار کر کے سماج کی حفاظت کریں، خاندان کی حفاظت کریں، سوسائٹی کی حفاظت کریں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک قدوہ ہوتا ہے، مسلمان ایک نمونہ ہوتا ہے، مسلمان دوسروں کے لیے ہدایت کا سامان ہوتا ہے، اور اگر ہمارے اندر امانت داری نہیں پائی گئی تو ہم سماج کو بھی بے ایمانی اور خیانت پر ابھاریں گے، اور یہ چیز بڑی غلط ہوگی میرے بھائیو ساتھیو۔ اسی طریقے سے علماء کرام ہمیں درگزر فرمائیں گے۔ چھوٹا منہ اور بڑی بات میں کہہ رہا ہوں، علماء کرام، دینی اداروں کے ذمہ داران حضرات، علماء کرام اللہ تعالیٰ نے جس طرح بھی علم دیا ہے، اس کا پھیلانا، یہ علم، یہ ادارے، یہ نظامت، یہ ذمہ داریاں، یہ رکن بننا، یہ امانت ہے۔ آپ جمعیتوں کے ارکان میں سے ہیں، آپ مدرسوں کے ارکان میں سے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ صدر ہیں، آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا میرے علماء کرام، صحیح دین کی دعوت اور علم شرعی کا پھیلانا یہ ہمارے گردنوں پر امانت ہے، اور یاد رکھیں اگر اس امانت کی ادائیگی میں ہم نے کوتاہی کی، خیانت کی، تو ہمارا سماج اور بگڑتا جا رہا۔ اور خاص طور پر بڑے ہی سنجیدہ انداز میں اپنے من کو مخاطب کر کے احساس ذمہ داری دلاتے ہوئے، اور آپ لوگوں کو کہ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ دور میں، عصر حاضر کے اندر اس وقت ہمارے ملکوں میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کیا جا رہا ہے، ان کو نیست و نابود کرنے کے لیے کس طرح ناپاک سازشیں کی جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ بھی ہمیں ایمان اور یقین ہے کہ اگر ہم اہل ایمان پکے سچے ہو گئے تو ایمان والے ہی محفوظ رہیں گے، کفر کو ترقی نہیں مل سکتی ہے، یہ وقتی طور پر ہے۔ ایسے حالات میں تو ہم علماء کرام کو چاہیے، ہم طلباء عظام کو چاہیے، جتنا بھی علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں، اور علم شرعی اور دعوت دین کو عام کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے سارے وسائل موجود ہیں، سارے وسائل۔ موبائل ہے، کیا آپ ایک حدیث کا ترجمہ لکھ کر کے گروپ بنا کر کے دوسروں کو نہیں فارورڈ کر سکتے ہیں؟ آپ خطاب نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ تحریریں نہیں لکھ سکتے ہیں؟ میرے بھائیو، یہ علم شرعی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ ہمارے اوپر امانت ہے۔ اس کی ادائیگی میں حسب طاقت ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور شیطان کی جانب سے عذر لنگ نہیں پیش کرنا چاہیے، لولی لنگڑی تعویل نہیں کرنی چاہیے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ یہ امانت ہے میرے بھائیوں، اور علم شرعی کے نشر و اشاعت سے، دین کے عام کرنے ہی سے سماج کے اندر سے خیانتیں ختم ہوں گی، بدعملیاں ختم ہوں گی، اور سماج کی اصلاح اور سدھار ہوگی۔ اسی طریقے سے ہمارے اوپر اسلام دین کی تعلیم اور دین اسلام یہ امانت ہے۔ ہمیں اپنوں ہی تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کسی بھی طریقے سے غیروں تک بھی، بلکہ سارے لوگوں تک اسلام کا پہنچانا یہ ہمارے اوپر امانت ہے، اور اس کی ادائیگی میں ہم کتنے کوشاں اور کتنے چست اور چالاک ہیں یا کیا کر رہے ہیں ہم آپ دیکھ لیں۔ میرے بھائیو ساتھیو، والدین یہ ہمارے لیے امانت تھے اور آج بھی امانت ہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وفات پا چکے، اللہ مومن والدین کو بخش دے۔ والدین کے حقوق، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، یہ ہمارے اوپر امانت ہے۔ اس کی ادائیگی میں ہم کہاں تک امانت دار ہیں، اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تو ہمارے اندر مسلم سماج کے اندر سے
امانت میں خیانت ختم کر دے. مجھے، میری ذریت کو، میرے بھائی بہنوں کو، میرے رشتہ داروں کو، آپ سب کو، دنیا کے سارے مسلمانوں کو امانت دار بنا، دیندار بنا. رب العالمین تو ہم سب کو توحید والا بنا، ہم سب کو نماز روزے کا پابند بنا. اللہ العالمین ہم سب کو اپنے حقوق کے بارے میں مکمل امانت دار بنا دے، اپنے بندوں کے حقوق کے بارے میں مکمل امانت دار بنا دے. اور اگر کسی سے خیانتیں ہوئی ہوں تو ذرا غور کر لیجئے، اس وقت کے آنے سے پہلے جب روح غرغرے کے ٹائم ہو جائے گا، غرغرہ اس وقت سے پہلی فرصت میں امانتوں کو واپس کر دیں یا رفع دفع کر لیں، صلح اور مصالحت کر لیں. آج بہت سارے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں، حقوق دوسروں کے مارے بیٹھے ہیں، دوسروں کی امانتوں میں خیانت کیے بیٹھے ہیں. لیکن جس کے حقوق مارے بیٹھے ہیں یا جس کے امانت میں خیانت کیے بیٹھے ہیں، وہ انسان ہونے کے ناطے سلام کلام کر رہا، ہائے ہیلو کر رہا، بات چیت کر رہا، اٹھتا بیٹھتا، وہ سمجھتے ہیں اس نے معاف کر دیا. یہ اس دھوکے میں نہ رہیے. وہ ایک انسانیت کے پیش نظر یا اسلامی اخلاق سے متاثر ہو کر آپ سے بات چیت کر رہا ہے، ہائے ہیلو کر رہا ہے، خیر خیریت لے رہا ہے، دکھ سکھ میں شریک ہو رہا، خوشیوں میں شریک ہو رہا، کر رہا ہے. اس کا یہ مطلب نہ نکالیے گا کہ شاید اس نے سب بھلا دیا، معاف کر دینا. حقوق حقوق ہیں، حقوق حقوق ہیں. اس دھوکے میں نہ، آج بہت سارے لوگ سماج کے اندر دھوکے میں ہیں. آپ کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خیانتیں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کہیں مل گئے، سلام کر لیے، اٹھنے بیٹھنے لگے، خوشی غمی میں شریک ہو گئے یا خوشی غمی میں شریک، تو ان کو دھوکہ شاید یہ بھول گیا. نہ 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 نہ، یہ آپ اس سے پوچھئے، آپ اس کو کہیے کہ بھائی یہ تمہارا حق میرے ذمہ ہے، اور یہ عذر لنگ کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، کہاں سے کر لیا، یہ کیا کر لیا. جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس چیز میں مفتی کیوں بنتے ہو؟ اللہ کے واسطے ہم اپنے حقوق کے بارے میں آگاہ ہو جائیں، امانتوں کے بارے میں آگاہ ہو جائیں. اور میں آپ لوگوں کے مادھیم سے ذریعے سے اس بات، میں اس آدمی کا احسان مند ہوں گا. اللہ کی قسم، میں اکیلے بیٹھا ہوں روم میں، اللہ سن رہا، دیکھ رہا ہے. میں اس بھائی کا احسان مند ہوں گا جو بھائی مجھے فون کے ذریعہ دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ، شرعی اصولوں کے ساتھ یہ ثابت کر دے کہ عطا رحمان سعیدی تم نے ہماری اس امانت میں خیانت کی ہے. اللہ کی قسم، صبح دن ڈوبنے سے پہلے میں واپس کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل. مجھے بچے میرے کام نہیں آئیں گے، میری بیوی میرے کام نہیں آئے گی. یہ دنیا کے شان و شوکت، اگر میرا دامن کہیں پھنس گیا، ذلت و رسوائی کا سبب ہو گئی ہماری خیانت، تو کیا حال ہوگا؟ مسلمانوں، امانت دار بنو، اللہ آپ کے ساتھ معاملہ اچھا فرمائے گا، آپ کی حفاظت فرمائے گا. ابھی آنکھ نہیں کھلتی، ہماری مسجدیں جا رہی ہیں، ہمیں نمازوں سے روکا جا رہا، ہمیں قربانیوں سے روکا جا رہا، ہمارے اندر انتشار برپا کیا جا رہا، ہمارے اندر پھوٹ، کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا آج ہم اور آپ لوگ کر رہے ہیں. بہت ساری نیکیوں کے باوجود ہو سکتا ہے خیانتوں کی وجہ سے. آج مدرسوں میں تعلیم نہیں ہو رہی، جہاں مدرسوں میں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی تھی، قرآن کی تلاوتیں کی جاتی تھی، شرعی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی. آج کیا وجہ ہے؟ بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، میں نشاندہی کر رہا ہوں. لہذا میرے بھائیو، برا نہ لگے، امانت دار بنو، دیانت دار بنو، امانتوں کو واپس کرو، امانتوں کو واپس کرو. ٹھیک ہے، آج آپ نے بیوقوفی کر کے واپس نہیں کیا، ٹھیک ہے، چلے جاؤ. جس کی امانت تھی اس نے اگر معاف نہ کیا دل سے، خوش دلی کے ساتھ، تو یہ ذلت اور رسوائی کا سامان بنے گا. اس دن جس دن پوری دنیا دیکھے، فلاں مولوی صاحب، فلاں بابو بڑا لباس اچھا تھا، وضاقتہ بڑا اچھا تھا، اور منبر پہ بیٹھتے تو کھڑے ہوتے تو توڑ ڈالتے تھے، یا
لوگ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے فلاں کو بلاتے تھے، یہ آج دیکھو یہ تو خیانت کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کتنی رسوائی اور کتنی بے عزتی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اللہ کے بندوں کے حقوق واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امانت دار بنائے اور معاملات میں خیانت کرنے سے بچائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیر الجزاء، والسلام۔